بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیو، کیا حال؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے کرم اور فضل سے۔ آپ لوگ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عادل پٹھان، اور میں ہوں آپ لوگوں کے سامنے عادل پٹھان۔ میرے بھائیو الحمدللہ ہم لوگوں نے صحیح بخاری کی 260 احادیث یعنی کہ 260 احادیث ہم لوگوں نے پڑھ لی تھیں الحمدللہ۔ اور کافی دنوں بعد جو ہے نا میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اصل میں میرے پیپرز بھی اب بالکل قریب ہیں، پرسوں کو میرا پیپر ہے پہلا، لیکن میں نے کہا چلو یار ایک ویڈیو جو ہے نا بنا لیتے ہیں حدیث کی۔ تو ادھر ڈی جی خان میں ویسے خیر گرمی بھی ہے، جس کی وجہ سے میں نے جو ہے نا ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، تو اس پہ آپ لوگوں نے مطلب زیادہ اس کو وہ فوکس نہیں کرنا، فوکس آپ نے حدیثوں پہ کرنا ہے۔ تو اب باقی جو ہے نا اب آگے مزید بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ تو صحیح بخاری کی ہم لوگوں نے 260 احادیثیں پڑھ لی تھیں، اور ہم لوگ پڑھ رہے تھے کتاب غسل کے احکام و مسائل۔ اب اس میں حدیث کھول لیتا ہوں۔ اچھا جی، حدیث میرے سامنے آ چکی ہے، تو حدیث کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یار میں مائک کو ہاتھ میں لے لیتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ کولر بھی چل رہا ہے، قائد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا شور نہ ہو، تو مائک کو میں ہاتھ میں لے لیتا ہوں۔ تو میرے بھائیو حدیث نمبر 261 کے اوپر باب باندھا گیا ہے، جب کہ جنابت کے سوا ہاتھ میں کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی ہو۔ ابن عمر اور برا بن عاجب نے ہاتھ دھونے سے پہلے غسل کے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالا تھا، اور ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اس پانی سے غسل میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے تھے جس میں غسل جنابت کا پانی ٹپک کر گر گیا ہو۔ یہ تھا میرے بھائیو حدیث کے اوپر باب۔ اب اس کے نیچے جو ہے نا حدیث جو لکھی ہوئی ہے وہ حدیث ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 261 صحیح بخاری کی۔ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں اس طرح غسل کرتے تھے کہ ہمارے ہاتھ باری باری اس میں پڑتے تھے۔ تو یہ تھی میرے بھائیو حدیث نمبر 261 صحیح بخاری کی۔ اب پڑھتے ہیں حدیث نمبر 262۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے۔ تو میرے بھائیو جب بھی غسل کیا جائے تو پہلے ہاتھ دھو جائیں، وہ سنت طریقہ ہے، اور یہ ہمارے سامنے حدیث بھی آ گئی ہے باقاعدہ۔ تو اب پڑھتے ہیں حدیث نمبر 263 صحیح بخاری کی۔ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر ایک ہی برتن میں غسل جنابت کرتے تھے، اور شعبہ نے عبد الرحمن بن قاسم سے، انہوں نے اپنے والد قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 263 صحیح بخاری کی۔ اب پڑھتے ہیں حدیث نمبر 264۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کوئی زوجہ مطہرہ ایک برتن میں غسل کرتے تھے۔ اس حدیث میں مسلم بن ابراہیم اور وہب بن جریر کی روایت میں شعبہ سے مل ان جنابت کا لفظ زیادہ ہے، یعنی یہ جنابت کا غسل ہوتا ہے۔ میرے بھائیو یہ تھی حدیث نمبر 264 صحیح بخاری کی۔ اب پڑھتے ہیں حدیث نمبر 265۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور پردہ کر دیا۔ آپ نے پہلے غسل میں اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا اور اسے 1 یا 2 بار دھویا۔ سلمان اعمش کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں راوی سالم بن ابی الجعد نے تیسری بار کا بھی ذکر کیا یا نہیں۔ پھر دائیں ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا اور شرمگاہ دھوئی، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور چہرے اور ہاتھ کو دھویا اور سر کو دھویا، پھر سارے بدن پر پانی بہایا، پھر ایک طرف سرک کر دونوں پاؤں دھوئے۔ بعد میں نے ایک کپڑا دیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اس طرح کہ اسے ہٹاؤ، اور اس نے اس کپڑے کا ارادہ نہیں فرمایا۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 265 صحیح بخاری کی۔ اب پڑھتے ہیں حدیث نمبر 266 کے اوپر باب باندھا گیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے قدموں کو وضو کردہ اعضاء کے خشک ہونے کے بعد دھویا۔ اب نیچے حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 266 صحیح بخاری کی۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر گرا کر انہیں دھویا یا 3 بار دھویا، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں پر گرا کر اپنی شرمگاہوں کو دھویا، پھر ہاتھ کو زمین پر رگڑا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سر کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے بدن پر پانی بہایا، پھر آپ اپنی غسل کی جگہ سے الگ ہو گئے، پھر اپنے قدموں کو دھویا۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 266 صحیح بخاری کی۔ اب پڑھتے ہیں حدیث نمبر 267۔ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے اس مسئلے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے۔ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری لگائی، پھر آپ اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے اور صبح کو احرام اس حالت میں باندھا کہ خوشبو سے بدن مہک رہا تھا۔ تو یہ تھی میرے بھائیو حدیث نمبر 267 صحیح بخاری کی۔ اب پڑھتے ہیں حدیث نمبر 268۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات کے ایک ہی وقت میں اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس گئے اور یہ 11 تھیں، 9 من کوہا اور 2 لونڈیاں۔ راوی نے کہا کہ میں نے انس سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاقت رکھتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ آپ کو 30 مردوں کے برابر طاقت دی گئی ہے۔ اور سعد نے کہا قتادہ کے واسطے سے کہ ہم کہتے ہیں کہ انس نے فرمایا کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ آپ کو 30 مردوں کے برابر طاقت دی گئی ہے۔ سعد نے کہا قتادہ کے واسطے سے کہ ہم کہتے ہیں کہ انس نے ان سے 9 ازواج کا ذکر کیا۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 268 صحیح بخاری کی۔ اب پڑھتے ہیں حدیث نمبر 269۔ مجھے مزی بکثرت آتی تھی چونکہ میرے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اس لیے میں نے ایک شخص مقداد بن اسود اپنے شاگرد سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق مسئلہ معلوم کریں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر اور شرمگاہ کو دھو، یہی کافی ہے۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 269 صحیح بخاری کی۔ اب پڑھتے ہیں حدیث نمبر 270۔ میں اسے گوارا نہیں کر سکتا میں احرام باندھوں اور خوشبو میرے جسم سے مہک رہی ہو۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، پھر آپ اپنی تمام ازواج کے پاس گئے اور اس کے بعد احرام باندھا۔ تو میرے بھائیو الحمدللہ ہم لوگوں نے مزید 10 احادیث صحیح بخاری کی ہم لوگوں نے پڑھ لی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ احادیث جو ہے نا نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ باقی ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، میرے لیے خاص دعا کیجیے گا، میرے پیپر قریب ہی ہیں تو میرے لیے خصوصی اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر رہیں۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔